اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نقطہ اعتدال کے ساتھ آپ کا میزبان شبیر ابو طالب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم ناظرین، یہ پروگرام آپ ARYQTV سے براہ راست دیکھ رہے ہیں، اور اس پروگرام میں ہم ایک موضوع کا انتخاب کریں گے اور اس موضوع پر ہمارے معزز مہمان گرامی دلائل دیں گے اور اپنی خوبصورت گفتگو ہمارے سامنے پیش کریں گے۔ اس پروگرام میں ہم ایسے موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں جس میں اختلاف تو ضرور ہوتا ہے، موقف میں ایک تضاد بھی ہوتا ہے بظاہر، لیکن گنجائش موجود ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی راہ تلاش کر لی جا سکتی ہے جو کہ اعتدال کی راہوں کو ایسا نقطہ تلاش کیا جا سکتا ہے جو اعتدال کا نقطہ ہو۔ آج بھی ہم نے ایک خوبصورت موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے کہ صرف اللہ پر بھروسہ کریں یا صرف اپنی صلاحیت پر۔ یعنی اگر کسی کام کو کرنا ہو تو بغیر سوچے سمجھے اس کام کو کا آغاز کر دیا جائے، یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حامی و ناصر ہے، وہی مدد کرے گا، یا پھر انسان کو اپنی تدبیریں اور ترکیبیں بھی اس میں استعمال کرنی چاہیے۔ اس موضوع پر گفتگو کریں گے، اختلاف ضرور ہوگا، سیر گفتگو کریں گے انشاءاللہ ہر پروگرام کی طرح، لیکن کوشش کریں گے کہ دو راستوں کو ملایا جائے، دو سوچوں کو یکجا کیا جائے، اور پروگرام کے آخر میں جب ہم کنکلوژن پیش کریں گے تو کوئی اعتدال کی راہ تلاش کی جائے۔ پہلے چلتے ہیں تعارف کی طرف۔ میرے ساتھ دائیں ہاتھ پہ موجود ہے ممتاز عالم دین، الفرقان اسکالرز اکیڈمی کے روح رواں، آپ انہیں QTV پہ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں، جناب مفتی محمد اکمل صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم بہت شکریہ آپ تشریف لائے، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ایک اور خوبصورت گفتگو کرنے والے ہمارے انتہائی معزز عالم دین جناب مفتی محمد عامر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم بہت شکریہ آپ بھی تشریف لائے، اور میرے بائیں ہاتھ پہ موجود ہیں ممتاز اسکالر ہیں اور پہلے بھی ہمارے اس پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں، جناب اکبر شہباز صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ اکبر صاحب، آپ بھی تشریف لائے، اور ان کے ساتھ موجود ہیں جامعہ کراچی سے منسلک ہیں، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں، تحقیق بھی کرتے ہیں، PhD کیا بھی ہے اور کرواتے بھی ہیں، اور کافی مقالے لکھے ہیں پاکستان اور پاکستان کے باہر یکساں مقبول ہیں، جناب ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ بھی تشریف لائے۔ محترم ناظرین، ہمارے معاشرے میں ایک سوچ ایسی ہے جو اس بات پہ اصرار کرتی ہے کہ کسی کام کو کرنے کے لیے بس زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کام کا آغاز کریں، باقی اللہ وارث ہے، وہ آپ کے سارے کام کروا دے گا۔ زیادہ محنت کی بھی ضرورت نہیں ہے، مشقت کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اسے دین کا جز قرار دیا جاتا ہے کہ دین کے کام کے لیے نکلو اور پیچھے سب کچھ چھوڑ دو، اللہ پر چاہے کچھ بھی ہو جائے اللہ خود ہی سنبھال لے گا۔ اس بات پہ کتنی صداقت ہے یہ بھی آج معلوم کریں گے، لیکن دوسرا نقطہ نظر بعض لوگوں کا یہ ہے کہ ہمیں اپنی صلاحیت پر زیادہ اعتماد کرنا چاہیے۔ اگر کسی کام کو کرنا ہے تو اس میں زیادہ سوچنا بھی ہمیں ہے، زیادہ تحقیق بھی ہمیں کرنی ہے، ہمیں ہی مشقت کرنی ہے، ہمیں جد و جہد کرنی ہے، ہمیں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہے اور اعتماد اپنے آپ پر کرنا ہے۔ اگر ہمیں ناکامی ہوتی ہے تو یہ ناکامی ہماری اپنی ہے، تنقید ہمیں اپنے آپ پر کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں کامیابی حاصل ہوتی ہے تو شاباشی بھی ہمیں اپنے آپ کو دینی چاہیے، معاذ اللہ اس میں اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اب یہ بات عقیدتاً بھی کہاں تک صحیح ہے یہ بھی معلوم کریں گے۔ پہلے مفتی اکمل صاحب آپ سے پوچھتے ہیں یہ ماجرا کیا ہے؟ جو دونوں سوچیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، کوئی ایک کو ہم صحیح یا کسی ایک کو صحیح کہا جا سکتا ہے یا کوئی اور بات ہے؟ اگر ان میں سے ایک سوچ کو ایک گروپ اگر لیتا ہے تو یقیناً وہ راہ اعتدال سے ہٹا ہوا ہے۔ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کا صحیح شرعی مفہوم جان لیا جائے تو میرے خیال میں ان دو باتوں میں بظاہر کو تضاد نظر ہی نہیں آئے گا۔ توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی کوشش سے کسی کام کو اختیار کرنا اور اس کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دینا، یہ ہے اصل میں توکل۔ جیسے کنز العمال کی حدیث پاک اس کی بہترین شرح فراہم کرتی ہے، یا اس کے ثبوت کے طور پہ ہم پیش کر سکتے ہیں کہ ایک اعرابی کچھ دیر سے تشریف لائے، نماز ہو چکی تھی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا اونٹ باندھ کر اللہ پر توکل کروں یا اس کو چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اونٹ کو باندھ اور اللہ پر توکل کر۔ اچھا، معلوم ہوا کہ اپنی ذاتی کوشش کے بعد اس کے انجام کو اللہ کے سپرد کرنا، بس یہ ہے توکل۔ کوشش کا سرکار نے حکم فرمایا۔ پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھی جائے تو آپ اکبر المتوکلین ہیں، تمام توکل کرنے والوں سے بڑے توکل کرنے والے ہیں، لیکن ہر معاملے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر بھی اختیار فرمائی، کوشش اختیار فرمائی، صحابہ کرام کو کوشش کرنے کا حکم دیا۔
کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی غزوے میں آپ تشریف لے گئے ہوں اور کسی ہتھیار کے بغیر، جنگی تیاری کے بغیر گئے ہوں اور آپ نے کہا ہو کہ جی اللہ پہ ہمیں بڑا بھروسہ ہے، غیبی امداد آئے گی اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما دے گا۔ جب تک آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، تجارت کا پیشہ آپ کا بالکل واضح ہے، اور جب آپ نے اعلان نبوت فرما دیا تو خود قرآن عظیم نے مال غنیمت کا 5واں حصہ آپ کے لیے بطور رزق مقرر کر دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بخاری شریف کی روایت بھی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری روزی نیزے کے سائے میں رکھ دی ہے۔ اچھا، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے، اس میں آپ بازار میں جا رہے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا امیر المومنین، آپ امیر المومنین ہونے کے بعد بازار میں؟ فرمایا کہ اگر بازار میں نہیں آؤں گا، کام نہیں کروں گا تو کار خلافت کیسے چلے گا؟ اچھا، انہوں نے کہا اگر آپ کام میرے گھر بار کیسے چلے گا؟ انہوں نے کہا اگر آپ کام کریں گے تو کار خلافت کیسے چلے گا؟ تو باقاعدہ پھر آپ کا بیت المال سے ایک وظیفہ مقرر کیا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، ہم نے دیکھا کہ کرپشن ختم کرنے کے ارادے سے آپ نے تمام مجاہدین کی تنخواہ کو ڈبل کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں مجاہدین باقاعدہ پے کے اوپر کام کیا کرتے تھے۔ اللہ پہ توکل روزی کے سلسلے میں بھروسہ بھی یقیناً ہے، لیکن ظاہری اسباب کو بھی اختیار کیا اچھا، گیا۔ یہ جو آپ نے سیدنا صدیق اکبر والی بات بتائی، آپ کے خیال سے کیا ہونا چاہیے کار خلافت چلانے کے لیے؟ ارباب اختیار کو آزاد کر دیا جائے رزق کمانے کی محنت مشقت سے؟ آپ کا کیا خیال ہے، ہونا کیا چاہیے؟ یا ان کو اپنی ذاتی جو ہے وہ زندگی کے لیے بھی محنت مشقت کرنی چاہیے، تو پھر کار خلافت ڈسٹرب ہوگا؟ بالکل صحیح بات ہے۔ اس میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی چیز آپ اختیار کر رہے ہیں، آپ ایک سبب اور ذریعے کو ضرور اختیار کر رہے ہیں۔ جو ایک منفی سوچ ہے کہ اللہ پہ بھروسے کا مطلب یہ ہے کہ ترک کوشش اور کامل اللہ پہ بس بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤ، وہ چیز تو نظر نہیں آ رہی نا۔ ذاتی کوشش کر کے کسب کرے، کسب حلال واجب ہے مسلمان پر، یہ بھی ایک ذریعہ اور سبب اختیار کرنا ہے، اور آپ باقاعدہ کو وظیفہ مقرر کر کے ان کو ذہنی لحاظ سے کار خلافت یا حکومت کا نظام چلانے کے لیے فارغ کر دیں، یہ بھی ایک ذریعہ اور سبب اختیار کرنا ہے۔ تو ذریعہ سبب توکل کے منافی نہیں۔ ٹھیک، اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں، بالخصوص آج کل کے کچھ پڑھے لکھے لوگوں کی زبانی اس طرح کے جملے ادا ہوتے ہیں، مفتی صاحب سے ہم پوچھیں گے جیسے پروگرام آگے بڑھے گا کہ کہیں یہ کفر میں تو نہیں آتا، لیکن ہم نے سنا ہے اور باقاعدہ کہتے ہیں کہ یار ہر بات میں تم اللہ کو لے آتے ہو، بھائی اپنے اوپر بھی کچھ کرو، اللہ ہر بات میں معاذ اللہ، مطلب اس طرح کے جملے وہ ادا کرتے ہیں۔ آپ ایز اے استاد، جو کہ آپ دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دیتے ہیں، کیا ٹریننگ دیتے ہیں، کیا تربیت کرنا چاہیں گے، کیا میسج دینا چاہیں گے، کیا بات کرنا چاہیں گے آج کے اس پروگرام میں ان نوجوانوں کے لیے بالخصوص یا دنیا داروں کے لیے جو بالکل ہی اللہ تعالیٰ کی مدد یا اس پہ توکل والے معاملے کو اختیار ہی نہیں کرتے، نہ سوچ رکھتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ مفتی اکمل صاحب نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے توکل کی بات کی۔ اب جو جدید، جس کو آپ جدید دور کہتے ہیں، آج کا جو دور ہے بیچارہ خیال ہے جدید کہ ہاں آج کے جس کو آپ جدت پسندی، ماڈرنائزیشن، سوشلائزیشن، نہ جانے کون کون سی ایشن اس میں آ جاتی ہیں، لیکن اگر آپ ذرا سا مطالعہ فرمائیے اور ذہن کو لے جائیے ماضی قریب، زیادہ دور نہیں، تو جو ایک شخصیت نظر آتی ہے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، اپنے وقت کے جہید عالم بھی ہے، اور کون نہیں جانتا کہ فتح عالمگیری کے حوالے سے ان کا نام، اور پھر ان کی جو شہرت عدل کے حوالے سے، حکومت کے حوالے سے۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اپنے دور تک جن باتوں کو اپنے سامنے رکھا، اس کی وسائع میں یہ بات ہے کہ ایک شخص جو حکومت کرتا ہے وہ حکومت ضرور کرے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کسب حلال کا بھی اپنا رویہ رکھے، اچھا، خواہ کسی بھی اعتبار سے ہو۔ اور تاریخ میں کچھ باتیں ایسی بھی موجود ہیں کہ اپنے ہاتھ سے وہ لکھا کرتے تھے قرآن کریم کی جو نسخے ہیں، اچھا، اور پھر وہ باقاعدہ اس کا ہدیہ بھی بعض روایات کے اندر ہے کہ وہ ملتا تھا۔ ایک تو یہ، اب ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ معاملہ کیا ہے۔ اب جو آج کے ہمارے نوجوان ہیں، یا جو آپ نے جامعات کے حوالے دیا یا یونیورسٹیز کا، تو یہ کہہ دینا بالکل کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ کیا تم ہر بات میں اللہ کو لے آتے ہو، اللہ کو لے آتے ہو؟ بھائی جس کا جو وارث ہوگا ہم اسی کو لائیں گے۔ ہمارا وارث اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر توکل کرتے ہیں ان کے متعلق تو پورا قرآن گواہ ہے کہ کیسے کیا معاملات ہوتے ہیں، کس طرح سے ان کی زندگی چلتی ہے۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ مغربی تعلیم پر جائیں تو اس میں ہابس لاکس،
थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो, बुजाके, कांट, मॉन्टेस्क्यू, सेंट थॉमस एक्विनास, मार्सेली ऑफ पेडवा या कार्ल मार्क्स, जदीद नामों में बाद में जो आने वाले, ये वो लोग हैं जिन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमी की या इकोनॉमी की थ्योरीज दी हैं। और दास कैपिटाल्स लिखकर या हेगल का जो फलसफे जदलियात है उसके अंदर ये बतलाया कि इंसान हमेशा से इस बात में उलझा हुआ है कि हैव और हैव नॉट की जंग है, उनके पास जिनके पास कुछ है और जिनके पास कुछ नहीं। अच्छा, ये है खालिसतन वो मामला और वो माशरा जिसके अंदर एक फर्द उलझकर मादियत पसंदी की तरफ चला जाता है और मादा उसका महवर बन जाता है या फोकल पॉइंट बन जाता है। अब मादे और रूह में जो जंग हुई, जरा सा वक्त लगेगा, लेकिन जरा सी मैं बात करना चाहूंगा कि मादे और रूह में जो जंग है वो हमें ईसाइयत में नजर आती है। सेंट थॉमस एक्विनास रूह की बात करता है और मार्सेली ऑफ पेडवा जो है वो बात करता है मादे की, कि मादा अहम है। इसलिए नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक किसी भी इल्हामी किताब पर, किसी भी इल्हामी किताब पर, किसी भी नबी पर या किसी भी आसमानी ताकत पर जिसको डिवाइन लॉ कहा जाता है उस पर यकीन न किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम की सूरत में, औलिया इकराम की सूरत में या वो जो तमाम अकाबरीन बुजुर्गान मिल्लत गुजरे हैं उनकी सूरतों में हमारे सामने एक पैरामीटर, एक पैराडाइम रख दिया। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह, हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला अलैह, खुद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और ऐसी खाल मिसालें लीजिए आज की तारीख तक। तवक्कुल सब ने अल्लाह पर किया, लेकिन उनके जो ज़राए थे और जो रिश्ते हलाल था, जो कस्ब हलाल के अंदर जो एक कैफियत थी, उसमें उन्होंने अपने आप को फरामोश नहीं किया। अब जो आज के दौर में अगर ये सिर्फ कहते हैं क्या आप हमेशा हर बात में अल्लाह को ले आते हैं, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की जो मदद है और नुसरत है, अगर इसके बगैर कोई शख्स कदम उठाता है तो मेरा ख्याल है कि डिवाइन गाइडेंस के बगैर या रब्बानी हिदायत के बगैर कोई फर्द आगे नहीं बढ़ सकता बहैसियत मुसलमान के। ये हमारा ईमान। ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, कितना सोच विचार करना चाहिए? मैं एक काम का आगाज करने जा रहा हूँ, सोचता ही रहूँ ये तदबीर है या फौरन ही कूद जाऊँ, ये अक्लमंदी है? कोई लिमिट्स आप हजरात देते हैं कि इस हद तक जो है ना सोच विचार, इस हद तक मशक्क़त, इस हद तक अपनी सलाहियतें, इस हद तक सारा काम को सोचना, दूर अंदेशी, प्लस माइनस पॉइंट्स, कहाँ तक सोचे बंदा कि जिसके बाद कहा जाए कि इसने सारा काम कर लिया, इसके बाद इसने अल्लाह पे छोड़ा तो ठीक किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोचने का जहाँ तक आपने जिक्र फरमाया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद ये अक़ल इंसान को अता फरमाई और उसके शर्फ का बाइस भी इसी चीज़ को बनाया। और कुरान हकीम में जगह जगह हमें तदब्बुर और तफक्कुर की दावत भी फरमाई। इससे पता चलता है कि सोचने की ममानियत नहीं बल्कि अहमियत और फजीलत है। सही। सिर्फ इतना फ़र्क है कि इकबाल ने बड़ी प्यारी बात जिक्र फरमाई कि गुज़र जा अक्ल से आगे कि ये चिराग ज़ादे राह मंजिल नहीं। तो मतलब ये कि अक्ल पर इस तरह आदमी फंस जाए कि एक बाकायदा बंदा जो है वो अक़लियत पसंद बन जाए। और माजी में जिस तरह डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि ईसाइयत के दरमियान ये जब मादे और रूह के दरमियान इख्तलाफ पैदा हुआ था तो रैशनलिज्म पैदा हुआ था, अक़लियत परस्त पैदा हुए थे और हर चीज़ को अक़ल पर डिपेंड करते थे। लिहाजा ये जो इस्लाम ने तालीमात दी हैं उसके अंदर खूबसूरती और एतदाल ये है कि इंसान अक़ल को इस्तेमाल करे, इंसान अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करे, इंसान वसाइल को इस्तेमाल करे, लेकिन वही बात कि भरोसा, एतमाद और नतीजा वो अल्लाह तबारक व तआला पर छोड़ दे। और सबसे अहम बात जो मैं समझता हूँ कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमें जो ये दीन दिया है, इसमें बड़ी खूबसूरत और समझ लें कि एक बेहतरीन कारनामा ये था कि ईमान की दावत दीगर अंबिया ने दी और दीगर मज़ाहिब में मौजूद थी। अखलाक की तालीमात आपको पता है कि आसमानी या गैर आसमानी मज़ाहिब, झूठ को कोई अच्छा नहीं समझता। सही। इसी तरीके से इंसान का जो अमल है उसकी अहमियत अपनी जगह पर है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इन तीनों के दरमियान रब पैदा कर दिया, एक इंटीग्रेशन पैदा कर दी। आप ये देखिए कि एक शख्स जो है वो कहता है मैं अल्लाह को मानता हूँ, लेकिन जो मैं झूठ बोलता हूँ, झूठ बोल के अगर कोई चीज़ बेचता हूँ तो उससे मेरे अल्लाह को मानने और मेरे मज़हब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उस तरफ रिलीजियस हूँ और इस तरफ जो है वो एक बिजनेसमैन हूँ, लिहाजा इन दोनों का आपस में कोई रब्त नहीं है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रब्त जो है हमें अता फरमाया कि इंसान के ईमान में, उसके अमल में और उसके अखलाक में और रवैये में
ایک خاص تعلق ہے جو ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتا رہے گا. لہذا انسان سوچتا ہے، کچھ کرتا ہے، لیکن فکری طور پر، اعتقادی سطح پر اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان تمام چیزوں کا خالق، مالک اور پوچھنے والا اور ان چیزوں پر نتیجہ مرتب کرنے والا وہ صرف ایک اللہ اور ہے. ٹھیک. اچھا اکبر شہباز صاحب، گاڑی چلا رہا ہے بندہ، آج کے نوجوان ہم سے سوال کر رہے ہیں، اور اس کو احتیاط کرنی چاہیے تھی، نہیں کی گاڑی مار دی، اور میرے جیسا کوئی بندہ کہے گا دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ تمہیں فلاں چیز کا جو ہے نا وہ سبق دے دیا، تم نے فلاں کیا دل دکھایا تھا نا، وہ کہتے ہیں یار اس میں اللہ تعالیٰ کہاں سے آ گئی، میں نے غلطی کی تھی مجھے لگ گئی. اگر میں صحیح چلاتا، قانون کے حساب سے چلاتا، ہوش و حواس میں چلاتا، تو مجھے یہ گاڑی نہیں لگتی. دونوں میں سے صحیح کون ہے؟ میں صحیح ہوں وہ صحیح ہے؟ دیکھیں، ہماری اسلام کی ہم بات کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. ہمیں ایک وے آف لائف دیا گیا ہے، پورا ایک سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے. اٹھنا بیٹھنا تک سکھایا ہے، سوچنا تک سکھایا ہے، عقل دی ہے ہمیں. ایک پیدائش کے وقت ایک سلیم الفطرت انسان کی روح ہمارے اندر پھونکی گئی ہے. تو وہ انسان ہمارے اندر موجود ہوتا ہے، ہر ایک میں موجود ہوتا ہے. اس انسان کا تقاضا یہ، اس کی ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو ایکسپلور کرے گا، وہ اپنے آپ کو دیکھے گا، اپنے ایمبیشنز بنائے گا. اس کو بالکل کھلی چھٹی ہے کہ وہ جو جتنا ہائی سوچنا چاہے سوچے. وہ جو کہتے ہیں نا کیپ یور فیٹ آن دا گراؤنڈ اینڈ کیپ ریچنگ فار دا اسٹارز. تو آپ ستاروں پر کمند باندھے، کوئی آپ کو پابندی نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اجازت ہے. اٹس اے وے آف لائف. پورا ہمارا اسلام ایک زندگی کا پورا ہر شعبے میں ہمیں مدد کرتا ہے. ہم اس کو وہ جو بات، وہی ایک بڑی کامن بات ہے، یہ جو آپ نے بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ لوگ ایک دم سے کہہ دیتے ہیں کہ اب ہر بات میں اللہ کو لے آتے ہیں. ایک غلطی تو آپ کی ہے، وہ کہتے ہیں بولا غلطی آپ کی ہے، اللہ تعالیٰ کو ہاں. تو دونوں صورتوں میں لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کو بیچ میں کیوں لیا، دوسرا کہتا ہے یہ تو غلطی ہے آپ کی، آپ ہی کی ہے. تو اس صورت میں ایک تو ہمارے ایمان کی بیسیکلی کمی ہے، اور جہاں تک اس کا تعلق ہے اگنورینس ہے بیسیکلی. آپ جب بھی آپ اگنورینس لے کر آئیں گے بیچ میں تو یہ اس طرح کی باتیں ہوں گی. اگر ہمیں سیٹ ہمارے بارے میں اپنے بارے میں پتہ ہوگا کہ ہم کیا ہیں، اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں، ہمیں کچھ اپنے آپ کو پلان کرنا ہے. ہم نے اپنا پلان کرنا ہے کہ ہم نے، ایک آدمی کہتا ہے کہ میں مرین انجینئر بنوں گا، ایک کہتا ہے کہ میں MBA کروں گا. وہ پلان کرتا ہے، اس کے مطابق پڑھتا ہے اور وہ اچیو کر لیتا ہے. تو اپنی صلاحیتوں کو ایکسپلور کر کے ہم جتنا چاہیں اپنے آپ کو جو خواہش کرتے کر سکتے ہیں. راستہ میں جو راہ دکھانے والا تو اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اس مسئلے میں کیا کہیں گے آپ؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا، بد دعا کا کوئی فیکٹر ہے اس میں؟ اگر ہم اس کو بھی لے آئے کہ کبھی کہا جاتا ہے تم نے فلاں کبوتر کو مار دیا تھا، نہیں مارنا چاہیے تھا، اس کی بد دعا لگ گئی، ماں کی بات نہیں مانی، وہ کہتے ہیں یار ان چیزوں کا اس سے کیا پڑا، کوئی ہے اس کا عمل دخل؟ ایک تو میں ذرا مفتی صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا کہ آپ نے یہ کویشچن کیا تھا کہ انسان کہاں تک سوچے بچار، پلان کتنا کرے. دیکھیے ہمارے ہاں 3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے اپنے جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو صلاحیت اور عقل عطا فرمائی ہے اس کے مطابق آپ خود بھی ایک پلاننگ کریں. اس کے بعد مشاورت کا درجہ ہے، پھر مشاورت کرنے کا حکم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے معاملات میں تفکر بھی فرمایا، تدبر فرمایا، اور اس کے بعد صحابہ کرام کو شرف مشاورت سے بھی مشرف فرمایا. غزوہ احد کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ مدینے میں رہ کے مقابلہ کرنا یا باہر نکل کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی رائے یہی تھی کہ مدینے میں رہ کے دفاع کرنا ہے. لیکن وہ صحابہ جو غزوہ بدر میں شرکت نہ کر سکے تھے اور نوجوان صحابہ تھے، ان کی اسرار تھا ہم باہر نکل کے مقابلہ کریں گے. سرکار نے ان کی مشاورت کو قبول فرمایا، باہر نکلے، اور وہ نتیجہ مسلمانوں کے حق میں نہیں رہا. لیکن نبی کریم نے مشاورت کو فوقیت دی. شورائی نظام کا ہمارے ہاں تصور ہے جو ایک تدبیر کا ایک معاملہ ہے. تو لہٰذا معلوم ہوا کہ جہاں تک طاقت بشری ہے وہاں تک انسان اپنی تدبیر اور مشاورت کو دخل دے، سوچے، نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص جو سوچ کر قدم اٹھاتا ہے وہ اپنی توقع کے مطابق رزلٹ بھی پالے. سینکڑوں بزنس مین ناکام ہو جاتے ہیں. ابھی دبئی کے اندر جو انویسٹمنٹ تباہ ہوئی ہے، آپ تو ماشاءاللہ ویسی بزنس سے تعلق رکھنے والے شخص ہیں،
ایک سے ایک ذہین شخص تھا لیکن دھوکہ کھایا، تباہ و برباد ہوئے۔ اسی طریقے سے بہت سے بچے ماشاءاللہ پروفیسر صاحب تشریف فرما ہے، ایک ایم لے کر آتے ہیں، ایک ان کا ایک ذہن میں ہوتا ہے ہم یہ کریں گے لیکن ناکام ہو جاتے ہیں۔ اچھا جو کامیاب ہو بھی جاتے ہیں آپ غور کیجئے گا کہ ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امداد پیچھے کار فرما ہوتی ہے، صحت، حالات کا موافق ہونا، پیپر کا اس طرح آ جانا کہ اسٹڈی کے مطابق جو انہوں نے اسٹڈی کی تھی اس کے مطابق کویسچنز آ گئے تو جواب دینے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی امداد ہمیشہ شامل حال رہتی ہے۔ تو یہ تمام امور پہ توجہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ پھر نکالنا پڑے گا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن ذاتی کوشش کا ترک بھی جائز نہیں۔ اب جیسے یہ معاملات ہیں کہ ہم بعض چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مکمل منسوب کر دیتے ہیں، جیسے کسی سے غلطی ہو گئی، کاروبار تباہ ہو گیا تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھا تیری شامت اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی اپنی پلاننگ میں کمی ہو۔ کوئی بد دعا وغیرہ کا فیکٹر ہوتا ہے؟ جی ہاں بالکل ہو سکتا ہے، بد دعا کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر گہری نظر سے آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ان کی تقدیریں لکھ دی ہیں۔ ٹھیک، بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جو جیسے اب آپ نے پوری پلاننگ کی ہے۔ بریک کی طرف جانا ہے محترم ناظرین، گفتگو ہماری جاری ہے اس امید، تمنا، آرزو، خواہش اور یقین کے ساتھ جاتے ہیں بریک کی جانب کہ جب ہم لوٹیں گے تو آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ اعتدال شبیر ابو طالب کے ساتھ، اور آج کا ہمارا موضوع ہے صرف اللہ پر بھروسہ کریں یا اپنی صلاحیتوں پر بھی بھروسہ کیا جائے، اعتماد کیا جائے۔ مفتی اکمل صاحب گفتگو کر رہے تھے، حضرت کمپلیٹ کر لیجیے اسے۔ جی ہاں، میں عرض کر رہا تھا کہ مسئلہ تقدیر بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بعض چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے پر بطور آزمائش مسلط کی جاتی ہیں۔ اس کا اندازہ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہر طریقے سے انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ رکھتا ہے، یعنی تقویٰ، پرہیزگاری ہے، سب کچھ ہے، پلاننگ میں کمی نہیں، اچھے ذہین لوگوں سے، صاحب الرائے لوگوں سے مشاورت بھی لی گئی ہے، اس کے بعد ایک کام کی بنیاد رکھی لیکن نتیجہ خراب ہو گیا۔ صحیح۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے معاملات، اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان بہترین رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ارادے ٹوٹنے سے پہچانا ہے۔ اب حضرت علی کی پلاننگ کس قدر پرفیکٹ ہوگی اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، لیکن یہ کوئی ایک جہت نہیں تھی آپ کے پہچان کی، مطلب آپ سمجھانا چاہتے ہیں کہ بسا اوقات انسان ارادے بالکل مکمل کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی بھی بیچ میں کام فرماتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہماری حکومتیں ہوتی ہیں بعض اوقات وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم نے قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے پورے انتظامات کر لیے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں تو پشتے ٹھیک کر لیے، بند ٹوٹیں گے نہیں، ہم نے اس کا انتظام کر لیا، زلزلے نہیں آئیں گے، ہم نے بلڈنگوں کو زلزلہ پروف بنا دی، ساری چیزیں۔ اور پھر اس میں بعض تو ہمارے ماشاءاللہ شوق بھی بہت ہے نا لوگوں کو کہ میں نے اتنا کام کیا تو میں اس کا کریڈٹ بھی لوں۔ تو یہ کہا جائے کہ اب کوئی زلزلہ جو ہے نا ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اب کوئی سیلاب ہمارے شہر کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس میں کون سا فیکٹر ہے؟ بہت زیادہ خود اعتمادی ہے، یا ان کو کم سے کم اپنے الفاظ استعمال کرتے ہوئے یہ کہہ دینا چاہیے کہ ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی، اب اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا، یا اس میں تھوڑا سا تکبر نظر آتا ہے؟ اصل میں بات بڑی سادہ سی یہ ہے کہ سادہ بھی ہے یہ تو لہجے سادہ بھی ہے سیاسی بھی ہے ذرا آپ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ میں تو چونکہ سیاسیات کا ایک طالب علم ہوں، پڑھاتا رہتا ہوں، تو وہ تو لہجے بالکل الگ ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں ایک وہ جملہ اوپنہائم کا بڑا مشہور ہے کہ ڈپلومیسی از ایوری تھنگ بٹ سنسیئرٹی، کہ یہ جو ڈپلومیسی ہے اس کو آپ جو چاہے کہہ لیجئے، میں اردو میں ترجمہ کروں گا تو مناسب نہیں ہے وہ بہت زیادہ، تو لیکن انگریزی میں رہنے دیجیے اس کو۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ لہجوں سے انسان پہچانا جاتا ہے، رویوں سے پہچانا جاتا ہے، اور وہ ایک عربی کا میں یہاں حوالہ دوں گا، کل شیء یرجع الی اصلہ، کہ ہر شے اپنے اصل کی جانب رجوع کرتی ہے۔ تو اصل کیا ہے؟ اگر اخلاص نیت ہے اور آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ اپنی طرف سے آپ نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وسائل دیے وہ پوری طرح سے صرف کیے، خلوص نیت کے ساتھ اس کو لگایا، اس کے اندر جو بہترین تدبیر ہو سکتی تھی معاملات کے اندر وہ آپ نے کی، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ جو کچھ ممکنہ حد تک ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا، اب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ جملہ جو ہے نا کہ ہم نے سارے انتظامات کر لیے ہیں، وہ بھی ایک زلزلے میں بربادی کے بعد کہا جاتا ہے، پہلے نہیں آئی تھی بات ذہن میں۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ
مجھے نہیں معلوم کہ حوالہ آپ مخصوص حالات کی طرف دے رہے ہیں یا نہیں، ہمارے عمومی بات اب کر رہے ہیں. عمومی طور پر ہمارے مسلمان حکمرانوں کی ہی ہم تو زیادہ بات جی کریں ہاں. گے نا، جن کو اللہ پر اعتقاد ہونا چاہیے. ایک بات آپ سے عرض کروں کہ سچ بات تو یہ ہے کہ اخلاقی طور پر صرف حکمراں ہی نہیں، ہم سب جتنے بھی لوگ ہیں اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ ہم ان رویوں کو اپنائیں جن رویوں کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. یہ بھی سیاسی بات ہے ویسے. اب ہمارا معاملہ کیا ہوا؟ آپ جو سوال میں نے جس طرف جی کیا نہیں، تھا آپ میں نے ہم یہ سب سیاسی نہیں ہے، اچھا یہ خالصتاً اب میں اس طرف آ رہا ہوں، اس روحانی بات کی طرف، جن باتوں کا حکم دیا گیا اور جن باتوں کو ثابت کیا گیا وقت کے ساتھ ساتھ. انشاءاللہ کی کیا اہمیت ہے؟ آج ہم انشاءاللہ کن معنوں میں استعمال کرتے ہیں، ماشاءاللہ کیوں استعمال ہوتا ہے، لیکن آج معنی مرادی ہم صرف مذاق اڑانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. انشاءاللہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے ہے، سارا واقعہ موجود ہے، اس کا پس منظر. ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم اگر انگریزی داں طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں قرآن کا حوالہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ لوگوں کی بات، یعنی ہر جگہ استثناء ہے، قرآن کا اگر حوالہ کسی نے دے دیا یا کہیں السلام علیکم پورا کہہ دیا اور رحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہہ دیا ساتھ میں، تو یہ سمجھتے ہیں ہم کہ یار یہ ماڈرنائزیشن کے خلاف ہے. اچھا، ایک مکتبہ فکر وہ ہے کہ جو بالکل مسلط ہو کر یہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب آپ کو اسی طرح سیکھ کرنا ہے ورنہ یہ نہیں ہوگا. اچھا، جو بیچ کا راستہ ہے اعتدال کا، جیسے کہ علماء کرام نے بھی فرمایا اور احباب نے بھی، کہ یہ جو اعتدال کا راستہ ہے نا، جب ہم سیاسی بیان دیتے ہیں کوئی یا ہم کوئی اپنی بات کہنے جاتے ہیں، اپنی پرفارمنس کو آپ کہتے ہیں، تو جاب پرفارمنس کے اندر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جتنی جو کچھ بھی ہم کرنے جا رہے ہیں، السعی منی والاتمام من اللہ، کہ کوشش اپنی جانب سے ہے اور اس کی تمامیت جو ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوگی. اگر ہم یہ کیا بہتر ہو کہ اس میں ہم یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی اس میں شامل رہے گی تو انشاءاللہ ہم سب محفوظ ہوں گے. اور یہ تو آئیڈیل بات ہے. جی میں آپ سے عرض کروں کہ خلفائے راشدین اور خود بنو عباس، بنو امیہ اور بعد کے فاطمین مصر وغیرہ میں بھی، اگر آپ ذرا سا اس طرف جائیے، لٹریچر کی طرف، لٹریچر ریویو کیجئے، کہ اس میں کچھ الفاظ ایسے ہوا کرتے تھے جس میں بزرگان ملت لکھا کرتے تھے باقاعدہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز جب بھی خطبے کے آخر کے اندر، اور جو بعد میں بزرگان چشت بھی اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر بزرگان دین جو گزرے ہیں، اور خود جو عربی کتب جو پڑھائی جاتی ہیں مدارس کے اندر، خوش نصیبی ہے کہ مجھے بھی یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے مدرسے سے پڑھا اپنے اساتذہ سے، تو وما توفیقی الا باللہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. لیکن معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ اب ہم نے یہ کر دیا کہ نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ہم بہت زیادہ تیزی کے ساتھ اپنی معاشرت میں اس طرف جا رہے ہیں جہاں ہم نے اپنی قدروں کو فراموش کیا. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں مسز رحیم جیلم سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. سر میں نے یہ آپ کا میں نے ابھی پروگرام دیکھنا اسٹارٹ کیا، ماشاءاللہ بہت اچھا ٹاپک ہے. بالکل وہ پرابلم جو ہمارے بالکل معاشرے میں ہو رہی ہیں، ہمارے بچے ہم سے کوشچن کر رہے ہیں کہ ماما ایسے کیوں ہوتا ہے، ایسے کیوں ہوتا ہے، وہ سارے سوالوں کے جواب مل رہے ہیں. اب جنرلی مجھے یہ کوشچن کرنا تھا، آپ لوگ سارے بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا جواب دے رہے ہیں، کہ ایک تو یعنی کہ ہم لوگوں کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا ہم کہتے ہیں چلو کسی عالم دین کے پاس چلتے ہیں یا ان سے پوچھ لیتے ہیں یا کسی بھی اس کے پاس چلتے ہیں جو جانتا ہو، تو گھر میں اکثر یہ بات نکل جاتی ہے کہ آپ خود کیوں نہیں مانگتے جان مال بچا کے، اللہ تو ہماری شرک سے بھی زیادہ قریب ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اب کیا یعنی کہ ٹھیک ہے اللہ تو واقعی سچی سنتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں پیار کرتا ہے، ہماری سنتا بھی ہے، لیکن جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں تو اس میں وہ شرک آ جاتا ہے، یہ کمی آ جاتی ہے اللہ کے توکل پہ، کیونکہ آپ کا پروگرام یہی ہے نا کہ اللہ کے توکل پہ ہم لوگوں کی کمی آتی ہے. آپ کی بات بالکل سمجھ میں آ گئی ہے اور ابھی ہم انشاءاللہ معزز مہمان گرامی سے پوچھیں گے بھی. اچھا مفتی عامر صاحب، جب ہم دنیا داروں سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے یا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے اور کام آپ ضرور کیجئے لیکن یہ چیز بھی شامل ہو، تو وہ کچھ تنزیہ جملے جو آتے ہیں اس میں سے ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ اس جدید دور میں اگر کسی بڑی طاقت کا مقابلہ کرنا ہو تو آپ تو پتھروں کے دور کی باتیں کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میزائل F-16 اور سب میرینز کا اور یہ نیپوم بمز کا اور ان تمام جو ساز و سامان اور نئے نئے اسلحے جو آ رہے ہیں، ایٹم بم کا مقابلہ آپ تلواروں اور تیروں سے کرنا چاہتے ہیں. آپ تو ڈرون حملے بھی آ گئے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ ٹینکوں کا مقابلہ پتھروں سے کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں اس طرح سے آپ فلسطین بھی آزاد کرا لیں گے، کشمیر بھی آزاد کرا لیں گے. تو ایسے نہیں ہوگا بھائی، آپ ٹیکنالوجی اختیار کریں، تعلیم کی طرف جائیں، تدبیر اور تدبر کی طرف جائیں
اس کے بعد بات ہو آپ شروع ہی کرتے ہیں کہ سب اللہ کر دے گا. تو ان کا یہ اعتراض ہے کہ ہم بھی کہیں نہ کہیں غلط، یعنی کہ دیندار طبقہ بھی کہیں نہ کہیں غلط ہے. ان کو سیٹسفائی کریں گے لیکن اس کالر کے بعد. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی زبیر بات کر رہا ہوں، ڈاکٹر زبیر سے لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی جی فرمائیے، تھوڑا سا اونچا بولے بھائی. پروگرام دیکھ رہا ہوں، بہت اچھا پروگرام ہے. میں سب کو سلام دینا چاہتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ تقدیر کے بارے میں، تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں اور اس کا انسانی زندگی پہ کیا اثر ہے؟ کیونکہ تقدیر تو اللہ تعالیٰ نے ایک لکھ دی ہے جو انسان کی زندگی کے لیے منسلک کر دی ہے، جیسے کہ کہا کہ 50 سال پہلے لکھ دی گئی تھی، مولانا صاحب نے فرمایا تھا. تو انسان کی زندگی میں مومن کی دعا جیسے زندگی تقدیر کو بدل سکتی ہے، اس کا کیا اثر ہے؟ اور ایک تقدیر وہ ہوتی ہے جو ہم اپنے ساتھ خود ہی منسلک کر لیتے ہیں، اس کا کیا اثر ہے؟ میں نے ایک جگہ پہ سنا تھا کہ تقدیر کی 3 قسمیں ہیں، وہ مجھے ذرا واضح طور پہ تھوڑا سا مولانا صاحب یا جو بھی ٹھیک ہے بالکل مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں. مفتی عامر صاحب کیا کہیں گے؟ جی آپ نے جو ابھی بات ذکر فرمائی ہے کہ مذہبی حلقے کی طرف سے یہ باتیں آتی ہیں اور لوگ اس پر اعتراض کرتے وہ ہیں. کہتے ہیں پہلے آپ اللہ پہ بھروسے کی بات کرتے ہیں، بعد میں تدبیر اور تدبر اور ترکیب کی طرف جاتے ہیں. دیکھیں یہ بات تو بالکل درست ہے. سب سے پہلے کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ جتنے جدید ترین وسائل ہیں وہ سارے ہمیں اختیار کر لینے چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اسی پتھروں کے 1400 سال پہلے دور میں وسائل کے اعتبار سے رہیں. بے شک اعتقادی سطح پر ہم عقیدت کے اعتبار سے اسی دور میں رہیں گے، لیکن یہ ہے کہ عملی میدان میں ہم آج ترقی یافتہ دور میں رہنا ضروری ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو تعلیم تم نے حاصل کی ہے وہ تعلیم تم اپنی اولاد کو کبھی مت دینا، اس لیے کہ ان کا زمانہ تمہارے زمانے سے مختلف ہے. یہ تو فیور ہو گئی نا جو لوگ اس طرح کی بات جو ہم سے کر رہے ہیں سوال. میں تو ایک جنرل کانسیپٹ پہلے بتاتا ہوں درست کیا ہے کانسیپٹ. میں پہلے ایک کالر کو لے لیتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر پوچھنا یہ ہے جی اللہ پہ توکل کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہمیں اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے ہر معاملے میں. لیکن وہ پہلے صاحب کالر نے بھی کوشچن کیا ہے تقدیر کے بارے میں. تقدیر کی 3 قسمیں ہیں، تقدیر معلق، مبرم اور شبہ مبرم. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہم اپنے معاملات میں سارا تدبر کر کے مشاورت کر کے کرتے ہیں اور معاملات نہیں ہوتے، یہ سیٹل یا ہمارا رزلٹ ایکسپیکٹیشن کے الٹ آتا ہے، یہ کون سی تقدیر میں آئے گا؟ ٹھیک ہے بالکل پوچھتے ہیں. کیوں یہ بات بالکل درست ہے کہ انسان کو حالات، معاملات، ان سب چیزوں کو پیش نظر رکھ کر چلنا چاہیے، ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. میں تھوڑا سا مثالوں سے بھی یہ بات واضح کرتا چلوں. مثلا معراج کا مہینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کر کے تشریف لائے تھے تو اس وقت کفار نے اعتراض کیا، تو آپ نے اس وقت ان کی سطح کے مطابق جواب عطا فرمایا. ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں مسجد بیت المقدس دیکھ کر آیا ہوں. اب ان کی عقل کی انتہا یہیں تھی، اسی سطح پر اس دور کے حساب سے سوال کیے کیسی تھی مسجد اور اس کے دروازے کتنے تھے اور اس کے ستون کتنے تھے وغیرہ وغیرہ، جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا. اب اس کے بعد جو دور آیا فلسفیوں کو دور آیا، اس دور میں اس اعتبار سے اس کے اعتراضات کے جواب دیے جانے لگے. آج سائنس کا دور ہے تو آج سائنس کی زبان میں ہی اسی معراج کو مزید ایکسپلین کیا جاتا ہے. مطلب یہ کہ ہم اسی 1400 سال پہلے کے دور میں نہیں بیٹھے ہوئے. ہوتا کیا ہے کہ عام طور پہ جب کوئی مصیبت، کوئی مسئلہ آتا ہے تو جب ایک شخص مسجد کے امام کے پاس جائے گا، اس کے پاس کوئی اختیار تو نہیں ہے، نہ ہی وہ حکومت چلا رہا ہے، تو وہ تو بیٹھا ہی مصلی پر ہے تو دعا کرے گا. آپ جب بات کرتے ہو کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ فقط دعا کی بات کیوں کرتے ہو، تو آپ نے اس کو مصلی پہ بٹھایا ہے، جس کو آپ نے اقتدار پہ بٹھایا ہے، جس کو آپ نے اقتدار پر بٹھایا ہے دعا تو وہ کرے گا، سارے انتظامات تو وہ کرے گا. لیکن ہمارے یہاں پہ بدقسمتی سے الٹا ہوتا ہے. دیکھیں آپ نے فرمایا سیلاب کے معاملے میں یہ بات دیکھیں بالکل درست ہے کہ اتنا اگر کہا نا ہم نے سارے انتظامات درست مکمل کر دیے ہیں، اس میں اسلامی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے. ہاں کوئی یہ کہے اس کا اگلا جملہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، یہاں پہ فرعونیت آ جاتی ہے. اتنی تو ان کی ذمہ داری تھی کہ ہم نے سارے انتظامات مکمل کر لیے ہیں. دیکھا یہ جائے گا کہ جو کچھ یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں مصیبت آنے والی تھی، فلاں مسائل درپیش تھے، تو انہوں نے یہ جو کہا ہے ہم نے یہ مسائل، اس کے انتظامات پورے کر لیے ہیں، یہ سچ بھی ہے کہ نہیں؟ رات کو 12 بجے کے بعد ہمارا پروگرام ہے،
اور کال امریکہ سے آئی ہے جی تو لینی تو پڑے گی. بالکل آپ نے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. جی میں ابھی ایک سوال کیا تھا, اب دوسرا سوال میرا یہ ہے, میں سوال کیا وہ مل گیا آپ کو؟ سوال پہ سوال. بالکل. جی جی کیجئے سوال کیجئے. جی میرا سوال یہ ہے کہ حیدرآباد انڈیا میں ایک صاحب مدرسہ چلا رہے ہیں جس میں یتیم بچوں کو فری تعلیم دیتے ہیں, دینی تعلیم بھی ہے اور انگلش میڈیم کا اسکول ہے. اچھا. اب وہ اس مدرسے میں جو ہے فیس لے کے بھی تعلیم ہوتی ہے. اب وہ مدرسے میں بلڈنگ کا اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ بلڈنگ فنڈ میں زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں کیا؟ ارے یہ تو زکوٰۃ کا مسئلہ آ گیا. اچھا ٹھیک ہے بالکل دوسرا دیکھتے ہیں. سوال میرا یہ ہے ذرا وراثت کے تعلق سے. جی بات مکمل کر لیجیے. جائیداد کی تقسیم کا آدھی جائیداد کی تقسیم کس طرح کرنا لکھ دیے ہیں. ان کا انتقال ہو گیا, اب ان کی اولاد چاہتی ہے کہ پوری تقسیم جو ہے شرن کری جائے, تو کیا ان کی وصیت کو چھوڑ دے سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے آپ کی بات مفتی صاحب ابھی بتاتے ہیں اس کا جواب, آپ مکمل کر لیں. تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ عام طور پہ ہم یہ بات جب کرنے جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں, جس کے پاس یہ بات کرنے جاتے ہیں دیکھا یہ جائے گا اس کے پاس وسائل ہے کہ نہیں. آپ کو پتہ ہے پہلے کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا, اب بھی بعض جگہوں پہ جب امام کھڑا ہوتا تھا خطبے کے لیے اس کے پاس ایک ڈنڈا ہوا کرتا تھا. اب خالی وہ عصا رہ گیا ہے. جب عمر فاروق کے ہاتھ میں وہ ڈنڈا تھا نا, اس کے پیچھے پاور بھی موجود تھی. تو وہ یہ نہیں کہتے تھے فقط دعا کرو, وہ پھر جا کے اس کا علاج بھی کرتے اب تو گارڈ ہوتے ہیں, اسباب بھی پیدا کرتے ہیں. بات سمجھ رہے تو ہیں, پورا پاور ہوتا ہے. تو اب نمازی پنگا ہی نہیں لے سکتا. اب ایک عالم کے پاس, ایک مسجد کے امام کے پاس اگر ہے بھی نا ڈنڈا, تو اس کے پیچھے کوئی طاقت یا پاور نہیں ہے, وہ اس کو چلا بھی نہیں سکتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات جو اگر کہی جاتی ہے, جیسے آپ نے کہا کہ ہر بات میں اللہ کو لے آتے ہو, پریزنٹیشن کو دیکھا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی بات تھی جہاں انشاءاللہ نہیں فرماتے تھے؟ جب کسی کام کا ارادہ فرماتے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل اور انشاءاللہ تو لازمی ہوتا تھا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ کہیں کوئی سفر پہ جاتا تو صحابہ کرام کا عام معمول تھا, وہ کہا کرتے تھے کہ فی امان اللہ وفی امان رسول اللہ, یعنی تم اللہ اور اس کے رسول کی امان میں ہو. جا رہا ہے وہ چاہے کسی بھی سواری کے ساتھ, چاہے وہ اونٹ پہ جا رہا ہے, گھوڑے پہ جا رہا ہے, حالات معاملات سب دیکھے جاتے تھے. لیکن پھر کیا کہا جاتا تھا بالآخر کہ تم اللہ کے حوالے ہو. جب کوئی بات پوچھی جاتی تھی, اس کے باوجود کہ صحابہ کرام اہل علم تھے, نبی کریم علیہ السلام کو غیبی علم تھا, لیکن بارہا فرماتے تھے واللہ ورسولہ عالم. خود رسول اللہ فرماتے تھے کہ واللہ عالم. مطلب ہم جب یہ کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ دیکھا جائے گا بینگ اے مسلم. ہم اگر اعتقادی طور پہ کرتے ہیں درست ہے, ہاں فرار اختیار کرنے کے لیے نہ کیا جائے کہ جب کسی کام کے کرنے کا وقت ہو تو کرنے کے موقع پر آپ اس سے فرار اختیار کرنے کے بجائے کہیں, جیسے عام طور پر دیکھا جاتا ہے حکومتی معاملات کے اندر, جب جان چھڑانی ہوتی ہے اور کرنے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت انشاءاللہ کہہ کر ٹالا جاتا ہے. یہ پریزنٹیشن غلط ہے. ویسے ہمارے معاشرے میں دو گروپس بن گئے ہیں, فیکشن بن گئے. گروپ تو ہر جگہ ہے, فیکشن ایسے بن گئے. بیسیکلی جب اسلام کی بات کرتے ہیں نا, دو میجر فیکشن بن گئے. ایک وہ جو کہ بالکل ABC بھی نہیں پتا اسلام کی کسی کو, اور دوسرے وہ ہیں کہ وہ ٹوٹلی اسلام کی بات تو کرتے ہیں لیکن وہ دین کا مفہوم ان کے اندر نہیں ہے. وہ صرف وہ لوگ جو کہ قرآن کو چوم کر رکھ دینے والے ہیں, جن کو قرآن کا مطلب نہیں پتا, جو ان کے اندر اس کے اندر کیا لکھا ہے, پیغام کیا ہے, اس کا نہیں پتا. تو اب یہ جب ایسی باتیں ہوں گی تو وہ لوگ بالکل پیسو ہوں گے, جو صرف قرآن کو چوم کر رکھنے والے ہوں گے. وہ توکل اللہ پر کر رہے ہیں لیکن ان کو پریکٹیکل کرنے کی کوئی تدبیر نہیں, ان کو کچھ نہیں پتا. کرنا ہی چاہیے کہ علم حاصل کریں, قرآن کا علم سیکھیں, قرآن کا پیغام لے کے. جب قرآن کا پیغام آ گیا تو کوئی ایسی بات نہیں کرے گا کہ آپ ہر بات میں اللہ کو لے آئیں. لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جدید, جیسے مفتی صاحب نے شاید فرمایا کہ جدید ٹیکنالوجی کو اختیار کرنا, اس کو حاصل کرنا, اس کے لیے مہارت حاصل کرنا, اس کے لیے افراد تیار کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے, اور اس سے کسی نے منع نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے کی جنگی تدابیر کو اختیار کیا ہے جو اس موقع کی مناسبت سے تھی. لیکن اس چیز کا انکار کوئی نہیں کر سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اس کی کارسازی پیچھے خاموش, جس کو خفیہ تدبیر کہتے ہیں, وہ خود بخود عمل کر رہی ہے. UK میں
ابھی جو سروے کیا گیا اس میں مسلمانوں کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے. ایک وقت آئے گا انگریز کم ہوں گے، مسلمان زیادہ ہوں گے. اچھا. بہت تیزی کے ساتھ. یہاں سے ماشاءاللہ ہمارے ہاں ویسے بھی کثرت اولاد کا بہت ایک ترغیب دی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے بارے میں ارشاد فرمایا. تو دیکھیں یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خفیہ انتظام ہو رہا ہے، ایک خفیہ تدبیر ہے. یہاں سے مسلمانوں کو وہاں پر جانا، وہاں پر توالد و تناسل ہونا، کثرت تعداد کے بعد وہاں کے اہم شعبوں میں سے منسلک ہونا اور آہستہ آہستہ وہ نظام ہاتھ میں آنا. یہ نہیں ہے کہ میں اس کو کسی سیاسی رنگ میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خود بخود امداد پیچھے کار فرما ہے. لیکن اس کو دیکھ کر ترک کوشش نہیں ہونی چاہیے. آپ نے یاجوج ماجوج کے بارے میں سنا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ جب وہ قوم نکلے گی تو مسلمان پہاڑ پہ چلے جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے، تمام تدابیر ختم ہو جائیں گی. اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان کے گردنوں میں کیڑے پیدا ہوں گے جس سے وہ ہلاک ہوں گے. معلوم ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے پیچھے. تو کوشش بھی ہونی چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے کیا ہوا مفتی صاحب، وہ اعتراض دیکھیں وہ توکل کی تعریف سے سب کچھ ظاہر ہو گیا. وہ کہتے ہیں آپ کا کام ہی جو ہے نا جان چھڑانے سے شروع ہوتا ہے. نہیں وہ دیکھیں وہ جان چھڑانے والے لوگوں کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں. ہماری گفتگو ان لوگوں کے بارے میں ہے جو واقعی کامل اللہ تعالیٰ پر توکل کر رہے ہیں اور سنجیدگی سے کام کرنا چاہیے. سنجیدگی سے کر رہے ہیں. اور اس کا وہی مسئلہ ہے کہ کام کے انجام کے سلسلے میں پہلے سے انسان ذہن بنا لے کہ ہوگا وہ جو میرا رب کریم چاہے گا. مجھے کوشش کا حکم ہے، میں کوشش پوری کروں. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کامران شفیق عرض کر رہا ہوں، بارسلونا اسپین سے. آپ کے تمام پینل کو سلام اور مفتی صاحب کو بہت بہت سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اور یہ میں آپ کے موضوع کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں توکل پہ. تو وہ ایک کال بڑا اچھا مجھے ابھی وہ پروگرام کا شروعات یاد آ رہا تھا کہ انسان کو اگر توکل سیکھنا ہے تو وہ پرندوں سے سیکھ سکتا ہے کہ وہ جو صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو سیر و کر آتے ہیں. ہم بھی یہاں بھائی دیکھ لیں اپنا اگر مڑ کر آئے ہیں تو اللہ کو توکل کر کے آئے ہیں. کیونکہ توکل کے بغیر اگر ہوتا تو جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے میں یقین کر میں تو وہ پڑھائی بھی میری پوری سی ہے اور میں ڈپلوما میں، لیکن پھر بھی اللہ توکل کر کے الحمدللہ میں لگاتار 4-5 سال سے تقریباً کام کر رہا ہوں، جاب کر رہا ہوں. اور توکل ہماری زندگی میں کریں توکل بالکل ختم ہو چکے ہیں. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بلکہ مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہیں اور عالمی طاقتیں سازش کر رہی ہیں اور ہم جو ہے نا 10-20 سال میں ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، پلے کچھ بھی نہیں ہے. اچھا کس طرح کریں گے؟ بولے انشاءاللہ آپ دیکھنا اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ حامی اور ناصر ہے، وہ مددگار ہے. ان کو نہ کو چنے چبوا دیں گے ہم، نہ تعلیم حاصل کرنی ہے نہ کوئی اور کام کرنا ہے. یہ کہنا چاہیے ویسے جس کو ہم کہتے ہیں نا سوکھی تڑیاں. اب سوکھی تڑیاں لگا رہے ہیں ہم. مجھے غالب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کیونکہ آپ بہت خوبصورت پیرائے میں بڑے یعنی آہستگی کے ساتھ کہتے ہیں نا کہ ہلکی آنچ پر رکھ کر انسان کو گلانا. آپ کے سوالات کے اندر جو ہے نا یہ سارے معاملات ہیں. تو یہ بھی غالب ہونے تو والی بات یہ ہے. مجھے وہ غالب کا جو شعر یاد آتا ہے کہ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی. لیکن ابھی اس وقت ہو گیا بریک کا وقت، ہم بریک کے بعد ہنسیں گے. ٹھیک ہے ہنسی. مطلب ناظرین گفتگو ہماری جاری ہے، ملاقات ہوتی ہے مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ اعتدال شبیر ابو طالب کے ساتھ، اور آج کا ہمارا موضوع ہے، ہم گفتگو کر رہے ہیں اس بات پر کہ ہمیں اصل میں کرنا کیا چاہیے، مکمل بھروسہ اللہ تعالیٰ پر یا مکمل بھروسہ اپنی صلاحیت پر، اپنی تحقیق پر، اپنے علم پر. بندہ اپنی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے سارے کام کرے کہ مجھ میں اتنی طاقت میں یہ کر لوں، یا اپنی طاقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھی کامل ایمان ہونا چاہیے. اس پر تفصیلی بحث ہو رہی ہے. اور میں نے وقت پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب سے سوال کیا تھا کہ اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ ساری سازشیں جو ہے نا وہ اسلام دشمن کر رہے ہیں تو ہم بس 10-20 سال میں جو ہے نا ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے کریں گے؟ کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ پہ ہمیں بھروسہ ہے، وہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. کس طرح کریں گے ڈاکٹر؟ اس کا جواب تو میں وقت جانے کو وہ تو آپ شروع نے کیا کہا کہ تھا. آج کرنی آ رہی. بڑی سادہ سی بات یہ ہے، دیکھیے ایک بات ہوتی ہے سنجیدہ اور ایک بات ہوتی ہے متکبرانہ اور ایک انداز ہوتا ہے یقین کا. آپ یہ طے کر لیجئے کہ اس وقت ملت اسلامیہ کس عمل سے گزر رہی ہے. تھے تو وہ آبا وہ تمہارے، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ رکھے منتظر فردا ہو. معاملہ یہ ہے اس وقت
کہ دیکھیے ملت اسلامیہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پاس قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین، یہ سارے وہ روحانی رشتے اور مضبوط رہنے کے ذرائع ہیں کہ جن پر اگر ہم یقین کامل کریں تو آج بھی کوئی سبب نہیں کہ مسلمان ایک بار پھر اگر کریں نا قعر مذلت سے نکلیں. تو لفظ اگر پر اگر آپ کو اعتراض ہے تو اس کا جواب یہ ہے، ویسے کہہ اس کا رہا جواب ہوں یہ جیسے ہے کہ اکبر شہباز صاحب نے فرمایا نا تو کہ قرآن پاک چوم رہے ہیں ہم. افسوس کرتا ہوں میں کہ قرآن پاک کو چومنا بھی ثواب ہے، قرآن پاک کو پیار سے دیکھنا بھی ثواب ہے. دیکھیے میں ثواب پہ تذکرہ نہیں ہے. دیکھیے حدیث انکار ثواب تو نہیں ہے، جو قرآن کا تقاضا ہے اس کو پورا نہیں کو کرنا، تو وہ اب اس پر عمل، چیز ہے. بات اس میں آ جاتی ہے اگلی، وہ ہے عمل کی. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. تو معاملہ یہ ہے کہ جہنم کیوں؟ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تحقیق کے رجحان کو، ہم نے سنجیدہ کاوشوں کو، سب سے بڑی بات یہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ کمیونٹی لیڈرشپ تھرو اسپریچول گائیڈنس اینڈ اسکالرلی لیڈرشپ کہاں سے آتی ہے؟ اٹ ایمرج فرام یور کمیونٹی. علماء کرام یا جو دیگر لکھنے والے لوگ ہیں ان کے امتزاج سے معاشرہ بنتا ہے. ہوا یہ ہے معاملہ کہ مسلمان ملت کا سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کی اور احادیث کے رویے کو سمجھنا یا تو کم کر دیا ہے یا چھوڑ دیا ہے. حفظ قرآن کا کتنا معاملہ ہے، کتنے بچے حفظ کرتے ہیں، کتنے بچے دور حدیث سے فارغ ہوتے ہیں. دیکھیے اگر ملت کی بات ہے نا، جب تک آپ کے ذہن میں بنیادی باتیں نہیں ہوں گی آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اس زمانے میں بھی جس کو آپ کہتے ہیں جدید فلاسفرز، اس زمانے میں بھی عربی کے اندر جو علوم آئے ہیں یونان سے اور جو دیگر ارد گرد کی جو معاشرتی جو فلسفیانہ زندگیاں تھیں وہ تراجم آئے اس کے، اور اس کے بعد عرب نے اس سے اکتساب کیا. اور اس کے بعد پھر غزالی، فارابی، رشد، کندی، سینا، یہ جو مکاتب آئے، علامہ اقبال تک نظر آتے ہیں، سر سید احمد خان نظر آتے ہیں، یہ بعد کے لوگ نظر آتے ہیں جن کی وجہ سے نشو و نما ملت اسلامیہ میں ہوئی. آج معاملہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو صرف اس لیے اور احادیث کو اس لیے اپنے سامنے رکھنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ اس کے حوالے صرف ہم اس لیے دے گئے کہ ہم دوسرے کو غلط ثابت کر سکیں. ایک بات تو یہ جو تعلیمی اور تحقیقی رویہ تھا ہمارا، آج کی ہماری جامعات، آج کے ہمارے مدارس ماشاءاللہ لوگ پیدا کر رہے ہیں، گریجویٹس ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کیا سبب ہے کہ نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں؟ کوئی سبب ہوگا نا. اچھا، ایک جانب ترقی کی یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو بڑی عزت دی ہے اور پاکستان اسلامی دنیا کے اندر جو اٹامک انرجی اس کے پاس ہے اور جو کچھ بھی ہے، ظاہر ہے کہ اس میں جو مسلم سائنسداں ہیں وہ کام کر رہے تھے اور کر رہے ہیں. اور صرف پاکستانی کی بات نہیں، ملت اسلامیہ کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جس میں کام ہو رہا ہے، لیکن کتنا سنجیدہ کام ہو رہا ہے، کس حد تک اس پر کام ہو رہا ہے. دیکھیے حال ہی میں جو سود سے آزاد جو بینکنگ ہے اس پر پوری تحقیق بینک آف مونٹریال نے کینیڈا میں کی اور اس کا ایک پارشل امپلیمنٹیشن وہاں پر کیا. اور اب جو مکانات وغیرہ لینے کے لیے لوگ کینیڈا وغیرہ میں بعض لوگ جاتے ہیں تو سود سے فری جو لوگ لینا چاہتے ہیں اس کے لیے انہوں نے ایک پروجیکٹ. آپ کہہ رہے ہیں مایوسی نہیں ہے؟ مایوسی میں نہیں سمجھتا کوئی مایوسی ہے، اس لیے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لیکن جذباتیت بہت ہے ہمارے یہاں، جذباتیت اتنی زیادہ ہے، ہم نے ایٹم بم تو جذبات پہ بنا لیا، اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا. معاملہ یہ اچھا ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں عبد المجید بول رہا ہوں انڈیا سے. جی فرمائیے عبد المجید بھائی. میرا سوال یہ ہے بھائی جان کہ آج جو لوگ اللہ کے نام پر کام کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ لوگ واقعی میں محنت کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کا نام لے کر کام کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں اور وہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں. میرا سوال آج آپ سے یہ ہے کہ بہت سے دینی ادارے ایسے ہیں جو اللہ کے نام پر کام کر رہے ہیں، اللہ کے نام پر لوگ ان کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے نام پر ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، لیکن وہ غلط کرتے ہیں. تو اس کی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ کی بات سمجھ آ گئی. مفتی صاحب میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب سے جو آپ نے بات کی تھی، غالباً یہ جو سوال کر رہے تھے اس کا جواب بھی اس میں شامل ہو جائے گا. اصل میں یہ ایک بات کہ دنیا کی کامیابی کس طرح حاصل ہوگی، کیا ہم اپنے دشمن پر غالب آئیں گے کہ نہیں آئیں گے،
دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایک شخص اللہ کا نام لیتا ہے ناکام ہو جاتا ہے، دوسرا شخص اس کے برخلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کا یا تو نام نہیں لیتا یا پھر وہ غلط نام مس یوز کرتا ہے مگر کامیاب ہو جاتا ہے۔ بات دراصل یہ ایک دنیا کی کامیابی ہے، ایک آخرت کی کامیابی ہے۔ جہاں تک دنیا کی کامیابی ہے اس کو ایک اللہ رب العزت نے ایک نظام قدرت کے تحت رکھا ہے، ایک قانون کے تحت رکھا ہے، طبعی قانون باقاعدہ کوز اور ایفیکٹ کا رکھا ہے، کچھ وسائل کے اوپر اس کو موقوف رکھا ہے۔ جس نے بھی چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان ہو، وہ اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، ان وسائل کو اگر اختیار کرتا ہے تو وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے دنیا میں۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ جو ان وسائل کو اختیار نہیں کرتا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ دنیا میں ناکامی ہو لیکن یہ ممکن نہیں کہ آخرت میں ناکامی ہو۔ یعنی یہ فرق جو عام طور پہ کیا جاتا ہے، یہ بات نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو دنیاوی وسائل کو اختیار نہ کرے۔ بات دراصل یہ ہے کہ دنیاوی وسائل کو بھی اس کو اختیار کرنا پڑے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے جو ایک مسلمان کے لیے جو آئیڈیل اور جو تصور پیش کیا ہے وہ یہ کہ دنیا کی کامیابی بھی ہو اور آخرت کی کامیابی بھی ہو۔ جہاں تک خود رسول خدا کی بات تھی تو اگر 313 بھی تھے تو وہ اللہ کے رسول تھے۔ 313 میں بھی مدد آتی تھی، رسول کی مدد کی تائید کی گئی ہے، وعدہ کیا گیا ہے، لیکن آپ کو محنت کرنی ہے۔ آج مسلمان کو یہ نہیں ہے کہ کسی اعتبار سے بھی کمزور ہوں اور خودکشی کرنے چلے جائیں یا کسی کام میں بھی ہاتھ ڈال دیں اور اس کام کا ستیہ ناش کر دیں، بلکہ آپ کو اس کام کے اندر بالکل پرفیکشن اور کمپلیٹیشن ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت پر بھروسہ بھی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسائل بھی تھے اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید تھی۔ تو اس لیے ہر شخص یہ سمجھے کہ چاہے میں کچھ کروں یا نہ کروں، اگر 313 بدر میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو ہم مٹھی بھر آج دنیا کو تہس نہس کر سکتے ہیں یا دشمن پر غالب آ سکتے ہیں، اور ہمیں کوئی وسائل اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط تصور ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے آپ کو یہ تعلیم اور یہ کوئی آپ کو ٹاسک ہی نہیں دیا کہ آپ کو دنیا کو تہس نہس کرنا ہے۔ آپ کو دین اسلام کی تبلیغ کرنی ہے اور دین اسلام کو آگے بڑھانا ہے، اور آپ کو علوم اور فنون میں مہارت حاصل کرنی ہے، اور یہی آپ کے لیے ایک بہت بڑی اٹریکشن ہوگی لوگوں کو قریب کرنے کے لیے۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو یہ کہوں گا بالکل صحیح فرمایا کہ ہمیں ہر سیکٹر میں انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے۔ ہم بالکل وے ڈاؤن ہیں، بہت نیچے ہیں، ہمیں بیسکس بھی نہیں پتہ۔ ہم جیسے کہ میزائل والوں کے ساتھ پتھروں سے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وی ہیو ٹو پلان۔ میں سمجھتا ہوں کہ پریکٹیکلی یہ دیکھا جائے تو ہمیں سخت تدبیر کی ضرورت ہے۔ ہمیں کئی لوگ کیسے پیدا ہو، سب کے جو ہے قبلے الگ الگ ہیں، رخ الگ الگ ہیں، کوئی اس طرف جا رہا ہے کوئی اس طرف جا رہا ہے۔ بیسیکلی علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ علم حاصل ہوگا تو شاید یہ سوچ بھی چینج ہو جائے گی کہ وہ ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے ویسے کہ ہم کچھ زیادہ ہی سستی کاہلی کا شکار ہے اور سمجھتے ہیں کوئی غیبی مدد آئے گی، کوئی اور مخلوق زمین سے نکلے گی، آسمان سے کچھ بے شک ہم حد سے زیادہ اس طرف ہیں۔ اور ہم ابھی پچھلے دنوں ایک تھا کہ بھئی بحر عرب میں کوئی طغیانی آئے گی، طوفان آئے گا، ہم تو دن گن رہے تھے طوفان کے انتظار کرتے، پرسوں آنا ہے، سنڈے کو آنا ہے، دیکھنے کے لیے جانا ہے، دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ وی آر سو اگنورینٹ، ہمیں نہیں پتا کہ اس کی تدبیر کرنی ہے کچھ اس کے۔ ویسے طوفان آ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر ہم یونیورسٹی میں تھے اور وہ 19 منزلہ ایک ڈومیٹری میں رہتے تھے، ہر 3 مہینے بعد ایک ایکسرسائز ہوتی تھی ایز اف کہ وہاں آگ لگ گئی ہے، ایک سائرن بجتا تھا رات کے 3 بجے، اور جس حالت میں آپ ہوں گے آپ کو خالی کرنا ہاسٹل، صرف یہ پریکٹیکل ٹریننگ کے لیے کہ ریہرسل کہ کبھی کوئی آفت آئے گی تو ہمیں کس طرح سے باہر نکلنا ہے اور کتنے مہذب طریقے سے نکلنا ہے باہر۔ تو یہ ہمیں تدبیریں کرنی ہوں گی۔ اچھا مفتی صاحب سے ایک سوال کرتا ہوں، بڑا اہم سوال ہے، مجھے یہ بتائیں کہ ترک کوشش یعنی کوشش کو ترک کر دینا یہ لازم ہے یا بعض صورتوں میں اس کو جائز بھی قرار دیتے ہیں یا ضروری بھی قرار دیتے ہیں؟ دیکھیے اس میں 2 پہلو ہیں، ایک یہ کہ کیا کوشش پہ انسان قدرت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، ٹھیک ہے نا۔ اگر تو قدرت رکھتا ہے پھر ترک کوشش کرے گا تو قابل گرفت ہے، اچھا، لیکن اگر وہ قدرت ہی نہیں رکھتا تو اس سے کوشش کا مطالبہ کرنا یہ حکمت کے خلاف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق پر باندھ دیا گیا، آگ میں پھینکا جانے والا ہے۔ جبریل امین آتے ہیں کہ اگر کوئی حاجتیں بتائیے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ آپ نے جواب میں کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے میرا اللہ تعالیٰ کافی اور وہ بہترین کارساز ہے، کیونکہ اب کوئی تدبیر کی اور کوئی صورت ہے ہی نہیں۔
اب صرف ترک تدبیر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر کامل بھروسہ اور اس کے نتیجے کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کرنا ہے. اچھا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ کو آگ میں پھینکا گیا، آپ نے کوئی تدبیر اختیار کی تھی؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت کار فرمائی، آگ ٹھنڈی پڑ گئی. لہذا بھی جو آپ کا کویشچن تھا کہ ہم جدید ٹیکنالوجی اختیار کرتے نہیں ہیں اور ہم کہتے ہیں سپر پاورز کو ہم گرا دیں گے، اب وہی بات ہے کہ آپ کے پاس قدرت اور طاقت ہے اور آپ استعمال نہیں کر رہے اور ترقی کی کوشش نہیں کر رہے تو آپ ضرور قابل گرفت ہیں. لیکن اگر آپ مجبور محض ہیں، میں ایک عوامی آدمی ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں بتائیں سپر پاور کے خلاف؟ تو میں تو یہ جملہ کہوں گا نا کہ جتنی مجھ میں صلاحیت ہے میں اس کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں سپر پاور کو کچھ نہیں کر سکتا ہوں، تو مجھے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے جی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کرے گا. اب یہ وہی بات ہے کہ جس کے ہاتھ میں قدرت و اختیار ہے، جو کوشش کر سکتا ہے، اس کو ضرور کوشش کرنی چاہیے. ہر شخص اپنے اپنے لیول پہ غور کرے کہ میں کتنا کر سکتا ہوں. اور ہم اصل میں صحیح بات یہ ہے، سب غالباً اتفاق ہی کریں گے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں، یہ جو حقیقی ذمہ داری ایک دوسرے کے کندھے پر ڈال کر تنقید کرنے کے لیے تیار ہیں. اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں. وہ مشکل کام ہے نا، تنقید والا کام. حالانکہ ہونا یہ چاہیے. دیکھیں، آپ صرف ایک شخص کو اپنا ہم خیال بنائیں، 2 ہوں گے، یہ 2 اپنی سوچ اور فکر کو منتقل کریں، 4 ہوں گے، 4 منتقل کریں گے، 8 ہوں گے. ہمیں اس بنیاد پر اب کام کرنا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، ایک آپ کی ذات پاک تھی نا، باقی کوئی اور مسلمان تو نہیں تھا، لیکن 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، اور اب قیامت تک وہ ایک لشکر جرار ہے، ایک لشکر عظیم ہے جو چلتا چلا جائے گا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ کوشش کو کبھی ترک نہ کرو. حالات کبھی موافق بھی ہوتے ہیں، کبھی مخالف بھی ہوتے ہیں، کبھی تم غالب ہوگے، کبھی غالب نہیں ہوگے، کبھی تم قدرت رکھو گے کسی کام کی، کبھی تم سے اس قدرت کو اللہ کی طرف سے سلب کر لیا جائے گا. لیکن کوشش کو کسی حال میں ترک نہ کرو اور اللہ سے کبھی مایوس نہ ہو. جیسے حضرت نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، بہت پیاری بات ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. تو اللہ پر بھروسہ، کوشش کا ساتھ ہوگا، انشاءاللہ کامیاب. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے میں ایک اور پہلو عرض کرنا چاہوں گا. اقبال نے اس بات کی وضاحت میں بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. یہ جو عشق والا پہلو ہے نا، حضرت ابراہیم کا مقام تھا خلیل کا. جبرائیل آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر حکم دیں تو ہوا کو میں کہوں یہ سب بجھ جائے گی. تو اس وقت کچھ وسائل بھی موجود تھے، لیکن وہ رب کا اور حضرت ابراہیم کا جو تعلق تھا نا، اقبال نے یا بعد والوں نے اس کو جب ذکر کیا ہے تو اس جذبے کو پیش کرنے کے لیے ذکر کیا ہے، ورنہ پریکٹیکلی ہر کوئی ابراہیم بنے یہ درست ممکن نہیں ہے. بے خطر کود پڑنا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کر کے آسمان پہ منہ کھول کے. مسئلہ یہ کودوانا تھا. وہ شیر کا اپنا ایک مفہوم ہے، اپنی ایک گہرائی ہے، اس کو تو یہاں پہ لیا ہی نہ جائے. وہ کود کہاں پڑے تھے؟ کود تو خودکشی ہے، وہ تو کودوایا گیا تھا. انہوں نے کس پیرائے میں شیر کہا وہ ایک الگ چیز ہے. باقی اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کیوں نے توکل کر لیا؟ کامل تبلیغ فرماتے رہے، بڑے بت کو آپ ہی نے توڑا تھا، دیگر مسائل. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ سب سے بڑھ کر رول ماڈل ہے کہ آپ نے ہر چیز میں کوشش کو اختیار کیا، حالانکہ آپ کے عشق کا مرتبہ یقیناً خلیل اللہ کے عشق کے مرتبے سے بہت زیادہ. اچھا، مجھ سے ایک سوال ہوا ہے کہ یہ جو عاملین کے پاس جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کوئی شارٹ کٹ مل جائے، تو یہ کہیں اللہ پر توکل والے ایمان کو کمزور تو نہیں کرتا؟ نہیں، یہ بھی کوشش کی ایک صورت ہی ہے، بشرطے کہ اسی پر کامل بھروسہ کر کے، اسی کو مؤثر حقیقی سمجھ کر، اسی کو سب کچھ سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کو ترک نہ کیا جائے. یہ میجر مسٹیک ہے. جیسے آج کل لوگ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی دعا کو بالکل حقیر اور معمولی سمجھیں گے، یار ہماری دعا تو قبول ہو ہی نہیں سکتی. ایک مایوسی کا سا تصور ہے. عاملین پاور میں نظر آئیں گے، اور عاملین نے ثابت بھی کر دیا ہے کہ آج اگر مسئلے کا حل چاہیے تو ہمارے آستانے پہ آپ کو آنا پڑے گا. کیا بات. اب غالباً معاذ اللہ کوئی ایسا ماحول بن گیا ہے کہ آپ کے مسئلے کا حل صرف اس آستانے سے ہو سکتا ہے، ورنہ براہ راست تو اللہ تعالیٰ کو حل پیش نہیں کرے گا. اچھا، ٹائم ہے 3 منٹ. میں صرف وہ بات مکمل کرنا چاہ رہا تھا جو حضرت ابراہیم کی مثال دے رہا تھا نا. یہ مثال ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ذات گرامی میں نظر آتی ہے. تبوک کے موقع پر جب حضرت ابوبکر صدیق سارا مال لے کر آ گئے اور حضور نے پوچھا ابوبکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ اور اس کا رسول. محدثین نے لکھا ہے کہ یہ مقام صرف ابو بکر کا تھا، باقی کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں اس طرح سب کچھ خیرات کر دے کہ اس کے پاس کچھ باقی نہ رہے. اس لیے کہ پھر جب اسے ضرورت پڑے گی دل میں اعتقاد میں تنگی پیدا ہونے کا امکان ہے. تو یہ بعض مقام ہوتے ہیں جو جذبے کو پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں،
پریکٹیکلی ہر ایک کے لیے ممکن. اسپیشلی میں کیا کہنا چاہیں سم گے؟ اپ یہی کہوں گا کہ ہمارا سوال پہلا یہ تھا کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے یا اپنی صلاحیتوں پر. ایک انگلش کی کہاوت ہے where there is a will there is a way. will ہماری ہونی چاہیے, راستہ اللہ تعالیٰ دکھا دے. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ میں تو بڑی سادہ سی بات کہوں گا کہ اس کو آپ ملا لیجئے, اپنی جانب سے کاوش کرتے رہیے, کوششیں کرتے رہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھیے, اور ساتھ ہی ساتھ سنجیدہ کوشش ہونی چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم دوسرے کو برا سمجھیں. ہم یہ سوچیں کہ اگر یہ برائی ہے تو اس کی بہتری کے لیے میں کچھ بہتر راستہ نکالوں. علم کی طرف, احترام کی طرف, معاشرتی اقدار کی طرف, اور پھر جو معاشرہ جن سے بنتا ہے, جو سوشل نارمز کہلاتے ہیں, ان کی طرف, اور کتاب و سنت کا مطالعہ, اور پھر اللہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, اور اولیاء کرام کی کامل اتباع. جب یہ سب چیزیں مل جاتی ہے, مادہ اور روح جب مل جائے اور مادہ روح کا تابع ہو جائے, تو پھر ایسا روحانی انقلاب آتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آنے والی دنیا تک اور آخرت تک چلتا رہے گا. یہاں بھی کامیابی ہوگی اس انقلاب کی, اور وہاں بھی کامیابی. اچھا مفتی صاحب, 1 منٹ بلکہ 30 سیکنڈ میں جواب چاہوں گا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں میں دین کے کام کے لیے گھر سے نکلوں گا اور مجھے اللہ پر بھروسہ ہے کہ وہ میری ماں کو کھلائے گا, میرے بیوی بچوں کی کفالت کرے گا, حالانکہ بظاہر نظر آتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد تباہی یعنی ہے جب بندے نے بغیر سوچے سمجھے یہ راستہ اختیار کیا. اس طرح سے دین کے کام کے لیے جانا چاہیے؟ یہ بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے حج کی فرضیت کو استطاعت کے ساتھ مقید کیا ہے. مشیت الہی کار فرمایا, اسباب پہلے پیدا کرو پھر حج کی فرضیت ہوگی. نمبر 2, اس سے یہ پوچھے کہ تم یہ بوریہ بستر اٹھا کے جو جا رہے ہو, اس معاملے پہ اللہ پہ توکل کیوں نہیں کیا؟ بستر گھر پہ رکھو, پیسہ گھر پہ رکھو, ظاہر اسباب گھر پہ رکھو, اور بولو اللہ کی رضا کی خاطر نکل رہا ہوں, جی توکل اللہ. اپنے لیے اسباب اور گھر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ پر قابل بھروسہ کرنے کا غلط انداز اختیار کرنا یہ بالکل ناجائز. مفتی صاحب کنکلوژن. جی, چونکہ یہ بھروسہ اللہ تبارک جی ہاں توکل اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور انسان کی صلاحیتوں کی بات چل رہی تھی. دراصل اس کو اگر ہم تھوڑا سا وسیع تناظر میں دیکھیں تو ایمان اور عمل کا باہمی تعلق بیان کرنا مقصود تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان ہمیشہ جو کچھ اعتقاد رکھتا ہے بالکل بے فکر رہے کہ اس کے اعتقاد کا پورا اثر اس کے عمل پر پڑے گا, اور جو کچھ وہ عمل کرتا ہے بالکل یقین رکھے کہ اس کا عمل اس کے ایمان سے براہ راست تعلق رکھتا ہے. اس لیے تقدیر اور تدبیر کا امتزاج ہونا چاہیے. دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر دیا, دوسرے کو ترک کر دیا, جو عام طور پہ آپ نے جو مثالیں دی, مفتی صاحب نے جو ابھی فرمایا, یہ نہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ چاروں معزز مہمانان گرامی کا کہ آپ تشریف لائے. محترم ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. ہم نے کوشش کی کہ سر حاصل بحث ہو, گفتگو ہو, ہر زاویے سے گفتگو کریں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. اللہ تعالیٰ پر, صرف اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا چاہیے, خود کوئی محنت مشقت نہیں کرنی چاہیے, یا صرف اپنی صلاحیتوں پر کامل یقین ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پہ توکل نہیں ہونا چاہیے. راہ اعتدال, نقطہ اعتدال اس موضوع میں بھی تلاش کیا جا سکتا ہے جو آج ہم نے گفتگو کی کہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی بالکل ہی مطلقاً انکار کرے کہ میں اللہ تعالیٰ پہ توکل نہیں رکھتا, یہ بہت بڑی ایمانی خرابی ہے. لہٰذا یہ امید رکھنی چاہیے کہ جو کچھ میں محنت کر رہا ہوں, جو کچھ میں تحقیق کر رہا ہوں, جو کچھ میں کام کر رہا ہوں, مشقت کر رہا ہوں, جدوجہد کر رہا ہوں, یہ کامیابی اس میں تبھی ہوگی جب اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی. حضرت پنور صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں کے لشکر کے سامنے 313 اصحاب کے ساتھ میدان بدر میں جو فتح حاصل کی, اس کے لیے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود میدان میں اترے اور اس فوج کی جو 313 پر مشتمل تھی اس کی کمان سنبھالی, باقاعدہ خیمے گاڑے, ڈائریکشن دی اور بتا دیا کہ میں نبی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ خود میدان عمل میں بھی ہوں. لہٰذا توکل اللہ پر ضرور ہے, لیکن کام بھی کرنا ہے, محنت بھی کرنی ہے, مشقت بھی کرنی ہے. مایوسی کی کوئی بات نہیں, دوران گفتگو چند ایسی باتیں ہم کرتے ہیں تاکہ تفکر پیدا ہو, لیکن انشاءاللہ تعالی مسلمانوں کو انشاءاللہ عروج حاصل ہوگا جیسے کہ پہلے تھا اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گا. اور یہ عروج صرف اور صرف اس طرح سے نہیں ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کی رٹ لگائے رہیں. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ یقیناً ہے, لیکن ہمیں تعلیم کے میدان میں ترقی حاصل کرنی ہے اور تدبر کرنا ہے, اور اپنے ہمارے اسلاف نے جو ہمیں باتیں سکھائی ہیں, جو باتیں بتائی ہیں, ان پر غور و فکر کرنا ہے اور اس کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے. لہٰذا آج کے اس پروگرام میں بھی ہم نے جو گفتگو کی, اس میں مایوسی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے. مسلمانوں کی حالت زار اس وقت جو ہے دنیا میں, وہ یقیناً وقتی طور پر تھوڑی سی پریشان کن ضرور ہے, لیکن ہتھیار ہمارا اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور توکل ہونا چاہیے, اور پھر ہمیں ٹیکنالوجی کی اس دنیا میں ترقی کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اپنے میزبان شبیر ابو طالب کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا
واغفر لنا ما مضى بواسع الكرم. اللہ